کشمیر بنے گا پاکستان، یہ پاکستان کا حصہ تھا، ہے اور رہے گا۔ وادی کی خاطر 3 جنگیں لڑیں، مزید بھی لڑنی پڑی تو لڑیں گے۔ آرمی چیف نے 2 ٹوک پیغام دے دیا۔ جنرل عاصم منیر نے کہا مسئلہ کشمیر کا فیصلہ عوام کریں گے، غاصب فوج نہیں۔ سپہ سالار نے مظفر آباد میں یادگار شہداء پر پھول چڑھائے۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے کہا ہے کشمیریوں کی ایک نسل آزادی کی شمع دوسری نسل کے حوالے کرتی چلی آ رہی ہے۔ آپ تھوڑے عرصے تک زیادتی کر سکتے ہو مگر ہمیشہ کے لیے نہیں۔ ایمان، تقوی اور جہاد فی سبیل اللہ کی بنیاد پر اللہ کا گروہ ہی ہمیشہ غالب رہے گا۔ کشمیر بھارت کا حصہ نہیں بن سکتا، نہ کشمیری اسے مانتے ہیں، نہ ہی اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل سمیت دنیا مانتی ہے، نہ پاکستان مانتا ہے، نہ 24 کروڑ پاکستان کے عوام مانتے ہیں۔ ہماری امن پسندی کو کمزوری نہ سمجھا جائے، وزیر اعظم کا بھی بھارت کو 2 ٹوک پیغام۔ شہباز شریف نے نئی دہلی کو بامانی مذاکرات کی دعوت دے دی۔ انہوں نے آزاد کشمیر اسمبلی میں کہا 5 اگست کے اقدام سے کشمیر بھارت کا حصہ نہیں بن سکتا۔ شہداء نے لہو سے آزادی کی داستان لکھی ہے۔ وزیر اعظم کی آزاد کشمیر اسمبلی آمد، پولیس کے دستے نے سلامی پیش کی۔ شہباز شریف نے یادگار شہداء پر حاضری دی، پھول رکھے اور فاتحہ خوانی کی۔ انہوں نے آل پارٹیز حریت کانفرنس کے رہنماؤں سے ملاقات بھی کی، کشمیریوں کی حمایت جاری رکھنے کا عزم دہرایا۔ دو ٹوک انداز میں یہ کہہ دینا چاہتا ہوں کہ پاکستان نہ صرف ہماری منزل ہے بلکہ وہ واحد ملک ہے جناب والا جو ہندوستان کے توسیع پسندانہ عزائم کی آڑ میں سب سے طاقتور اور مضبوط رکاوٹ ہے۔ میں باواضح بلند لگانا چاہتا ہوں، ہم پاکستانی ہیں، پاکستان ہمارا ہے۔ تحریک آزادی کشمیر کی کامیابی کی واحد ضمانت مستحکم پاکستان ہے۔ آزاد کشمیر کے وزیر اعظم چودھری انوار کا اسمبلی میں خطاب۔ انہوں نے کہا پاکستان کی سیاسی اور عسکری قیادت کی پالیسیوں سے کشمیر کا تحفظ ممکن ہے۔ پاک فوج کشمیریوں کو کبھی تنہا نہیں چھوڑے گی۔ کشمیریوں کی تحریک آزادی کو سلام۔ پاکستان میں یوم یکجہتی کشمیر منایا گیا۔ ملک میں عام تعطیل کے ساتھ صبح 10 بجے 1 منٹ کی خاموشی اختیار کی گئی۔ اسلام آباد میں دفتر خارجہ سے ڈی چوک تک ریلی، بائیکرز بھی پہنچے۔ عوام کی بڑی تعداد نے کوہالہ پل سے پیدل مارچ کیا، ہاتھوں کی زنجیر بنائی گئی۔ کشمیر کی آزادی کے نعروں سے فضا گونج اٹھی۔ ملک کے تمام بڑے شہروں میں کشمیری عوام سے یکجہتی کے لیے بڑی ریلیاں، سیمینار اور تقاریب کا اہتمام۔ شرکا نے بھارتی مظالم کی سخت مذمت کی۔ ترجمان پاک فوج کی جانب سے بھی نیا نغمہ جاری کر دیا گیا۔ کراچی کے عوام کا مظلوم کشمیری بھائیوں سے بھرپور اظہار یکجہتی۔ مزار قائد پر ریلی میں سماجی شخصیات، طلباء اور عوام امڑ آئے۔ صوبائی وزیر سردار شاہ اور میئر مرتضی وہاب کی بھی شرکت۔ جماعت اسلامی اور دیگر جماعتوں کی جانب سے بھی ریلیاں نکالی گئیں۔ حیدرآباد میں شہباز بلڈنگ سے جی پی او آفس تک ریلی نکالی گئی۔ سرکاری ملازمین، اساتذہ، بچوں کی بڑی تعداد میں شرکت۔ کشمیر بنے گا پاکستان کے نعرے۔ پشاور میں گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کی قیادت میں ریلی نکالی گئی۔ کوئٹہ، فیصل آباد اور ملتان میں بھی کشمیریوں سے یکجہتی کا اظہار کیا گیا۔ چھوٹے شہروں میں بھی یوم یکجہتی کشمیر منایا گیا۔ جنگ میں انتظامیہ، جماعت اسلامی اور دیگر جماعتوں نے ریلیاں نکالی۔ آزاد کشمیر گجرات کی سرحد پر 4 کلومیٹر طویل ہاتھوں کی زنجیر بنائی گئی۔ شورکوٹ میں موٹر وے پولیس کا اظہار یکجہتی۔ سانگھڑ، لیاقت پور، ہجرا، شاہ مقیم، دیپال پور، ہارون آباد، ٹنڈولایار، سبی، خانیوال میں بھی ریلیاں۔ مقبوضہ کشمیر کے عوام کی منصفانہ جدوجہد کی حمایت جاری رکھیں گے۔ پاک فوج نے بھی پیغام دے دیا۔
عسکری قیادت کا خراج تحسین. انہوں نے کہا کشمیری عوام کئی دہائیوں سے ظلم و ستم برداشت کر رہے ہیں. ان کا عزم قوم کے لیے حوصلے کا باعث ہے. اقوام متحدہ کشمیریوں سے کیے وعدوں کا احترام کرے. صدر مملکت اور وزیر اعظم کا پیغام. انہوں نے کہا بھارت کشمیریوں پر جبر و تشدد کر رہا ہے. ایسے اقدامات حق خود ارادیت کا جذبہ دبا نہیں سکتے. پاکستان کشمیر کے بغیر نامکمل ہے. حق خود ارادیت کے حصول تک کشمیریوں کے ساتھ ہیں. چیئرمین پیپلز پارٹی کا پیغام. بلاول بھٹو نے کہا آرٹیکل 370 کی منسوخی ناانصافی ہے. کشمیر پہ جو میرا پالیسی بیان تو یہ ہے کہ میری تو رگوں میں کشمیری خون ہے اور کشمیر کے ساتھ ہمارا دل دھڑکتا ہے. اللہ تعالیٰ جتنے بھی شہداء ہیں ان کے درجات بلند کرے, ان کے خاندانوں کو صبر عطا فرمائے اور کشمیر کو آزادی عطا فرمائے. کشمیر بنے گا پاکستان کا نعرہ ایک دن سچ ہوگا. وزیر اعلیٰ پنجاب کی گفتگو. مریم نواز نے کہا وہ دن دور نہیں جب کشمیری حق خود ارادیت لے کر رہیں گے. پاکستان کی حکومت اور عوام بھارتی مقبوضہ جموں کشمیر کے عوام کی بہادرانہ جدوجہد کی غیر متزلزل اور اخلاقی سفارتی اور سیاسی حمایت جاری رکھنے کی عزم کا اعادہ کرتی ہے. مقبوضہ وادی میں بھارتی مظالم پر وفاقی وزراء کا اظہار مذمت. وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا اقوام متحدہ مسئلہ کشمیر کے حل میں کردار ادا کرے. رانا ثناء اللہ اور عطا تارڑ نے کہا کشمیر کے عوام بھارتی ظلم کا ڈٹ کر مقابلہ کر رہے ہیں. ہندوستان کے ظلم اور بربریت کا ڈٹ کے جو ہے مقابلہ کیا ہے اور اپنی جدوجہد کو زندہ بھی رکھے ہوئے اور آگے بھی بڑھا رہے ہیں. جتنے ہزاروں کی تعداد میں ہمارے کشمیری جو ہیں وہ ٹارچر سیلز کے اندر ہیں, جیلوں میں ہندوستان کی, جن کو قتل کرنے کے منصوبے کیے جا رہے ہیں, اور وہاں پہ جس تیزی سے وہاں پہ انڈینز کو سیٹل کیا جا رہا ہے. ان کا پورا پلان ہے کہ 2 سال کے اندر یا 1 سے 2 سالوں کے اندر وہاں پہ ایک میجورٹی جو ہے وہاں پہ انڈینز کی وہاں پہ ڈپلوائے کر دیا جائے. دنیا کو کشمیری عوام کی قربانیوں کا احساس کرنا چاہیے. حریت رہنما یاسین ملک کی اہلیہ کی اپیل. مشال ملک نے کہا جو بھی کشمیریوں کے لیے آواز اٹھاتا ہے اسے ظلم کا نشانہ بنایا جاتا ہے. مولانا فضل الرحمان نے کہا ہے اقوام متحدہ مسئلہ کشمیر پر ناکام ہو گئی. بھارت کا منفی رویہ بھی قراردادوں پر عمل میں رکاوٹ ہے. سربراہ جمعیت علماء اسلام نے اپیل کی عالمی برادری بھارت کے غاصبانہ تسلط کا نوٹس لے. کشمیریوں کی تحریک آزادی پاکستان کی تکمیل کی تحریک ہے. کشمیر شہرک ہے اور اسے ہندو سامراج کے ماتحت نہیں رکھ سکتے. امیر جماعت اسلامی کا لاہور میں خطاب. حافظ نعیم نے کہا اقوام متحدہ اپنی قراردادوں پر عمل کرانے سے قاصر ہے. پاکستان مؤثر لاہ عمل بنائے. بیجنگ کے گریٹ ہال آف دا پیپل میں صدر آصف علی زرداری کا شاندار استقبال. چینی ہم منصب شی جن پنگ سے ملاقات. خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا. صدر زرداری اور چینی قائمہ کمیٹی کے چیئرمین چاؤ لے چی کی بھی ملاقات ہوئی. اقتصادی راہداری اور زرعی شعبے میں تعاون پر گفتگو. صدر مملکت نے چینی ہیروز کی یادگار کا بھی دورہ کیا. کراچی میں ای وی بس مینوفیکچرنگ پلانٹ لگائے. شرجیل میمن نے چینی کمپنی کو پیشکش کر دی. سینئر وزیر کی بیجنگ میں کمپنی کے نمائندوں سے گفتگو. گرین انرجی اور الیکٹرک موبیلٹی کے فروغ میں تعاون کی یقین دہانی. چینی کمپنی نے سرمایہ کاری میں دلچسپی کا اظہار کیا. بیجنگ میں وزیر اعلیٰ سندھ کی چینی کمپنیز کے حکام سے ملاقات. کراچی سرکولر ریلوے, تھر کول انرجی, الیکٹرک بس اور الیکٹرک ٹیکسی سمیت دیگر منصوبوں پر بات چیت کی گئی. مراد علی شاہ نے کہا یہ منصوبے سندھ کے ساتھ ملک کی ترقی کا باعث ہوں گے. ترقی
की रफ्तार का बढ़ना खुशगवार तब्दीली की अलामत है। महंगाई में कमी मुआशी बेहतरी का इशारा है। नवाज शरीफ की अरकान पंजाब असम्बली से गुफ्तगू। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा, अवामी खिदमत की लीगी रिवायत आगे बढ़ा रहे हैं। अरकान ने तरक्याती मंसूबों पर उन्हें खराजे तहसीन पेश किया। इस्माइली कम्युनिटी के रूहानी पेशवा प्रिंस करीम आगा खान इंतकाल कर गए। उनकी उम्र 88 साल थी। वो पुर्तगाल के दारुल हुकूमत लिस्बन में मुकीम थे। रिवायात के तहत उनका जानशीन नामजद कर दिया गया। पाकिस्तानी क़यादत का प्रिंस करीम को खराजे अकीदत। वज़ीर आज़म ने कहा, वो बेमिसाल बसीरत और सखावत के वालिद थे। कायम मकाम सदर यूसुफ रजा गिलानी का कहना है, प्रिंस करीम ने अमन और इंसानियत के लिए मिसाली खिदमत अंजाम दी। नवाज शरीफ ने कहा, उनकी खिदमत हमेशा याद रखी जाएंगी। बिलावल भुट्टो का प्रिंस करीम की वफात पर इजहार अफसोस। उन्होंने कहा, मरहूम ने हमेशा पसमानदा इलाकों की तरक्की को तरजीह दी। वज़ीर आला मुराद अली शाह कहते हैं, सूबाई हुकूमत और अवाम इस्माइली कम्युनिटी के गम में बराबर के शरीक हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कहना था, प्रिंस करीम ने तालीम के फरोग में गिरा कदर काम किया। वज़ीर दाखिला सिंध का लाड़काना डिवीजन में अमन अमान का दावा। पीपल्स पार्टी सिंध के सदर निसार घोड़ों ने अदम इत्मीनान का इजहार कर दिया। कहते हैं, वजीर के बयान से मुतमईन नहीं। कत्ल और डकैतियां हो रही हैं। नौडेरो में हिंदू ताजर को कत्ल किया गया। कराची में मिलेनियम मॉल के करीब डंपर ने मोटरसाइकिल सवारों को कुचल दिया। खातून और मर्द की जान चली गई। हादसे में 2 अफराद जख्मी भी हुए। लांडी स्टेशन पर ट्रेन के टक्कर से बाप और बेटा जाँ बहक हो गए। कोयटा के इलाके सुराब में ट्रैफिक हादसा। 3 गाड़ियां आपस में टकरा गईं। 4 अफराद जाँ बहक और 5 जख्मी हो गए। शांतला के इलाके ढेरों में कार खाई में जा गिरी। 2 अफराद जाँ बहक और 1 जख्मी हो गया। मुजफ्फरगढ़ में शौहर ने गुर्बत का गुस्सा बीवी और बच्ची पर निकाल दिया। बुशरा ने बच्चों की दवा के लिए पैसे मांगे। शौहर ने अहलिया और 7 साला खदीजा को आग लगा दी। कमरे में बंद करके तशद्दुद भी किया। मुतासिरीन को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मुल्क भर में 7 रोजा इंसदादे पोलियो मुहिम जारी। लाखों बच्चों को कतरे पिलाए गए। 156 अजला में 4.5 करोड़ बच्चों को वैक्सीन दी जाएगी। अमरीकी सदर ने गजा पर कब्जे का ऐलान कर दिया। फलस्तीनियों के पास गजा छोड़ने के सिवा कोई रास्ता नहीं। उन्हें उर्दन और मिस्र में जगह फराहम करेंगे। सदर ट्रंप की नेतन्याहू के साथ न्यूज कॉन्फ्रेंस। उन्होंने इस्राएली वजीर आजम से गुफ्तगू में हमास के खात्मे पर बातचीत भी की। हमास ने अमरीकी सदर का बयान मज़ह का खेज और गैर माकूल करार दे दिया। तंजीम ने कहा, गजा के अवाम ऐसे मंसूबे कामयाब नहीं होने देंगे। सऊदी अरब ने अमरीकी प्लान मुस्तरद कर दिया। कहा, फलस्तीनी रियासत के बगैर इसराइल से ताल्लुकात कायम नहीं हो सकते। ऑस्ट्रेलिया ने भी अमरीका से इख्तिलाफ का इजहार कर दिया। अमेरिका ने फलस्तीनी इमदादी एजेंसी अनरोवा की फंडिंग रोक दी। अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हकूक़ काउंसिल से भी निकल गया। सदर ट्रंप ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए। उन्होंने ईरान को जौहरी हथियार से रोकने के मेमो पर भी दस्तखत कर दिए। स्वीडन के स्कूल में फायरिंग से 11 अफराद हलाक हो गए। मरने वालों में हमला आवर भी शामिल है। स्कूल इंतजामिया का कहना है, वाक़े के वक्त अक्सर तलबा इम्तिहान के बाद घर जा चुके थे। सोना तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। 2,99,600 रुपए हो गई। 10 ग्राम पर 4,158 रुपए बढ़ गए। 2,56,859 रुपए तक जा पहुंचा।
72 साला चाचा बशीर 32 साला दुल्हन घर ले आया। बारात में बेटों, पोतों, नवासों और नवासियों की शिरकत। इनकी तादाद 60 से जायद थी। तनवीर का कहना है, वालिद ने मेरी 2 शादियां कराई, आज हिसाब बराबर कर दिया। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।